الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام و سامعات بزم، میرے لیے بڑی خوش نصیبی کا مقام ہے کہ حضرت اقدس حضرت قاری شان عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس ادارے میں میری حاضری ہو رہی ہے اور مجھے اپنی مائیں بہنوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے. میری بہنوں، سب سے پہلے تو آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اتنی قربانیوں کے ساتھ یہاں جمع ہیں. اس وقت میں گرمی کی تپش بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے اور اپنے گھر کی ضرورتیں بھی ہیں، لیکن آپ نے یہ سب قربانیاں اپنے اللہ کے لیے اور اپنے محبوب کے لیے دی ہیں. تو پھر خوش ہو جائیے اگر یہ نیت آپ کی ہے کہ ہم یہاں اپنے اللہ کے لیے آئی ہیں، ہم یہاں اپنے محبوب کے لیے آئی ہیں، ہم اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں سننے کے لیے آئی ہیں. تو ذرا دل خوشخبری ہو تمہارے لیے، اے اللہ کی نیک بندیوں، ایک طرف کوئی عورت عبادت کرتی رہے، نفلیں پڑھتی رہے، تسبیحات پڑھتی رہے، لیکن تم جیسی اللہ کی
کی نیک بندی اللہ کے کلام کو سنتی رہے، اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتی رہے، تو یاد رکھنا جس طرح اس نقل پڑھنے والی کا ثواب ہے، جس طرح اس تسبیحات پڑھنے والی کا ثواب ہے، اللہ آپ کو وہ ثواب اس مجلس میں بیٹھنے پر عطا فرما رہا ہے۔ آپ جب تک بیٹھی رہیں گی اللہ آپ کو عبادت کا ثواب دے رہا ہے۔ اور یاد رکھنا جب دعا کے بعد آپ اس مجلس سے جائیں گی تو اللہ آپ کی بخشش کا پروانہ آپ کے ساتھ دے کر کے بھیجے گا کہ جو بھی دین کی محفل میں اللہ اور اس کے محبوب کی محفل میں جتنی بھی میری بندیاں بیٹھی ہوئی تھی، فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ اس لیے او اللہ کی نیک بندیوں، جب مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع دیا گیا، کیوں نہ میں آپ سے اپنے معاشرے کے تعلق سے گفتگو کروں، کیوں نہ میں ان کمیوں کو بیان کروں۔ حالانکہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں سے کئی بچیاں الحمدللہ دورہ حدیث سے فارغ ہوئی ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ان کو دین دونی رات چوگڑی ترقی عطا فرمائے، اس سے الگ ہٹ کر کے اے اللہ کی نیک بندیوں ذرا سنو، ہمارے اندر کچھ کمیاں چل رہی ہیں ان پروگرام کی برکت سے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کوئی آنے والی بہن، کوئی مقررہ ہو سکتا ہے اس موضوع پر گفتگو کر چکی ہو، لیکن مجھے دہرانے دیجئے، جانتی ہو اللہ کی نیک بندیوں، آج اللہ رب العزت سے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، جب اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ جس آیت میں میرا اللہ ہاں یہ حکم بیان کر رہا ہے، اے امت کی مائیں اور بہنوں، اے اللہ کی نیک بندیوں ذرا سنو، یہ جو تمہارے شوہر ہیں، یہ جو تمہارے مرد حضرات ہیں، یہ سب کے سب تمہارے ہم نے سردار بنائے ہیں، یہ تمہارے غلام نہیں ہیں، یہ تمہارے نوکر نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کے سب سردار ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا اے اللہ کے نبی یہ کیا ہے، تو میرے اللہ نے خود جواب دیا تھا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جس کو جس پر فضیلت دے دیں۔ ہم نے عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی ہے، سرداری کا حق مردوں کو دیا ہے، ہم نے عقل عورت سے زیادہ مردوں کو عطا فرمائی ہے، ہوشیاری عورت سے زیادہ ہم نے مردوں کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن سب سے پہلا جواب میرے اللہ کا یہی آیا، کسی نے کہا کہ ایسا کیوں ہے، تو میرے اللہ کا پہلا جواب یہی تھا یہ ہماری مرضی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ہم جس کو چاہیں جس پر فضیلت دیتے ہیں، ہماری مرضی ہے۔ کوئی انسان اس میں اپنی بات کو نہیں رکھ سکتا، نہ ہم اس کی بات کو مانیں گے اس معاملے میں۔ ہم نے سردار اگر کسی کو بنایا ہے تو مرد حضرات کو بنایا ہے، پھر اللہ نے اس سرداری کے اندر برکت بھی رکھی ہے۔ ذرا میں کچھ کڑوی گفتگو کروں گا، لیکن اللہ کی نیک بندیوں برداشت کر لینا۔ ہاں میں نے ایسے گھروں کو دیکھا ہے کہ جن میں مردوں کی سرداری ہوتی ہے، اللہ ان گھروں میں بڑی برکتیں اتارتا ہے، روزیوں میں بڑی برکتیں اتارتا ہے، اللہ ان کی کمائی میں بڑی برکتیں اتارتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی کے گھر میں ہوتا ہے کہ اور اپنی جان بوجھ کر کے چلائے اور خود سردار بن کر کے بیٹھے، اپنے شوہر کو دبا کر کے رکھے، اپنے گھر والوں کو دبا کر کے رکھے، اے اللہ کی نیک بندیوں میں نے اس گھر میں بے برکتیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اے اللہ کی نیک بندیوں اس ترتیب میں میرے اللہ نے برکتیں رکھی ہیں کہ تم اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو سردار بناؤ، اپنے والد کو سردار بناؤ، اپنے شوہر کو سردار بناؤ، اپنے گھر کے کسی مرد حضرات کو سردار بناؤ۔ ہاں خود سردار بننے کی کوشش نہ کرو، وہ اللہ کی نیک بندیوں، ہاں اگر تم سردار کی بیوی ہوگی تو سردار بھی کہلاؤ گی، ملکہ کہلاؤ گی۔ اسی طریقے سے ہاں اگر تم نے اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا لیا تو پھر غلام کی بیوی باندی کہلاتی ہے، ملکہ نہیں کہلاتی، سردار بھی نہیں کہلاتی۔ اس لیے اللہ کی نیک بندی جب اللہ نے اتنا بڑا درجہ رکھا ہے، پھر
کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف تمہارے شوہر کا ہے. اللہ کے حکم کو مانو, نبی کے حکم کو مانو, پھر اس کے بعد جو نمبر آتا ہے تمہارے شوہر کا آتا ہے. اے اللہ کی نیک بندیوں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, ذرا چلے حضرت معاذ ابن جبل ہیں, اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ہم بڑے ملکوں کے اندر گئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے آقاؤں کے سامنے, اپنے سرداروں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں, ان کو سجدے کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی, آپ ہمارے آقا ہیں, آپ ہمارے سردار ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم تمہیں سجدہ کریں, ہمارا دل چاہتا ہے ہم تمہارے سامنے عظمت کی وجہ سے جھک جائیں. کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی نے؟ اے ماں ذرا سن لو کان کھول کر کے, ہاں جس دین کو میں لے کر کے آیا میری امت کے لیے سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت کفر ہے. اگر کوئی کسی کی عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکتا ہے تو فرمایا میرے اللہ کے نبی نے وہ حرام ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی نے اگر کوئی کسی کے سامنے عبادت کے طور پر جھکتا ہے تو سمجھو وہ کفر کرتا ہے, وہ کافروں کی جماعت سے ہے, اللہ اور اس کے محبوب کی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن کیا فرمایا, اے معاذ اگر مجھے حکم ہوتا, اگر مجھے حکم ہوتا تو میں ضرور اپنی مائیں بہنوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں, لیکن مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرانے کا حکم نہیں ہے. سجدے کے لائق صرف اللہ ہے. اللہ اگر کوئی اور اللہ کے علاوہ لائق ہوتا تو بیوی کے لیے اس کا شوہر ہوتا, لیکن اس کا درجہ ختم ہو چکا ہے اس چیز کا. اس لیے اللہ کی نیک بندیوں, پھر میرے اللہ نے ایک اور مثال بتلائی. ہم نے مرد کو کیوں تم پر فوقیت دی ہے, ہم نے کیوں بڑا بنایا ہے, ہم نے کیوں اس کو سردار بنایا ہے؟ جانتی ہو پہلی چیز تو میرے اللہ نے یہ کہہ کر کے ختم کر دی, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ ہماری مرضی ہے, ہم کس کو کس پر فضیلت دے دیں, تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن میرے اللہ نے پھر ایک اور بات بیان فرمائی. اے اللہ کی نیک بندیوں, کبھی غور تو کیا کرو, وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, آپ اپنے مالوں کو تم پر خرچ کرتا ہے, اس مال کو خون پسینے سے کماتا ہے, کبھی بے عزتی سے کماتا ہے, کبھی ذلت سے کماتا ہے, دھوپ کی تپش میں کماتا ہے, سردی ٹھٹرتی ہوئی ہو ہاں وہ اس میں کماتا ہے, رات کے اندھیرے میں کماتا ہے, دن کے اجالے میں کماتا ہے, پوری جوانی کمانے میں گزارتا ہے, وقت پہلے پورا ہو جاتا ہے اپنی بیوی کے نخرے اٹھانے کے لیے, اپنے بچوں کو پرورش دینے کے لیے, اپنے گھر کو اچھا کرنے کے لیے, پوری زندگی, ہاں پوری زندگی ایک حل والے پہلے کی طرح پوری زندگی محنت کرتا ہے, نہ دھوپ دیتا ہے, نہ سایہ دیتا ہے, نہ سردی دیتا ہے, نہ گرمی دیتا ہے, نہ ذلت دیتا ہے, نہ عزت دیتا ہے, ہاں کسی بھی طریقے سے پورے دن میں محنت مزدوری کر کے 2 روپئے کما کر کے لاتا ہے اور لا کر کے اپنی بیوی کو دیتا ہے, اپنے بچوں کو دیتا ہے. اے میری بندیوں, کیا فرما رہا ہے میرا اللہ, اے میری بندیوں, جب اتنی محنت تمہارا شوہر کرے تو پھر سرداری کا حق بھی شوہر کا ہی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, یہ تم پر خرچ کرتا ہے, خود بھوکا رہے لیکن تیرے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے, خود کپڑے نہ بنوائے لیکن تیرے ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا تیار رکھتا ہے, خود زیور کو نہ دیکھے لیکن تیرے بدن پر زیوروں کو لاد دیتا ہے, تیری ہر چیز ہاں لا کر کے تجھے حاضر کر دیتا ہے. تو پھر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتا, کون ہے سرداری کے لائق, کون ہے ذمہ داری کے لائق؟ اس لیے اے اللہ کی نیک بندیوں, آگے چلو لو, پھر میرے اللہ نے تمہاری تاریخ بیان فرمائی ہے. تمہارا کام کیا ہے, تمہیں اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہنا ہے, وقار کے ساتھ رہنا ہے, بچوں کی پرورش کا انتظام کرنا ہے. اے اللہ کی نیک بندیوں, تم گھر کے کام
کبھی کہتا ہے، لیکن ساتھ میں کہتا ہے اے میری بندیوں، جب تمہارا شوہر تمہارے گھر سے غائب ہو جائے تو تم اس کے گھر کی ہر چیز کی حفاظت کیا کرو۔ اس کے ذمن میں حضرت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں، ذرا سنیں میری مائیں بہنیں۔ والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، میرا اللہ عورتوں کی بڑی تعریف کر رہا ہے میرے آقا نے اس آیت کے ذمن میں، اور تعریفات کے پل باندھے ہیں، اور میرے آقا نے اچھی اور بہترین عورت کی نشانی بتلائی ہے۔ بہت مختصر گفتگو کروں گا، ذرا سنیں میری مائیں بہنیں کیا فرما رہے ہیں میرا اللہ، والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اسی کے ضمن میں تفسیر ابن کثیر ایک روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے تھے جانتے ہو دنیا کی بہترین عورت کون ہے؟ آج ہر کوئی اپنے آپ کو بہترین بنانے کی کوشش کرتی ہے، اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی عورت یہ چاہے کہ میں دنیا کی بہترین عورت ہو جاؤں، ہاں اگرچہ میری صورت کیسی ہی کیوں نہ ہو، میرا بناؤ سنگار کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے رجسٹر میں میں بہترین عورت بن جاؤں، اللہ کی نظروں میں میں بہترین عورت بن جاؤں، تو اس کے لیے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ بہترین عورت کی 3 نشانی ہیں۔ ان 3 نشانیوں کو کہوں گا اور اپنی بات کو مکمل کروں گا، ذرا سنیں میری مائیں بہنیں۔ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ دنیا کی بہترین عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اپنے شوہر کو دیکھ کر کے مسکرا جائے، وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر کے مسکرا جائے، یہ دنیا کی بہترین عورت کی نشانی ہے۔ آج میری مائیں بہنیں ہاں اگر کڑوی لگے تو معاف کرنا، پوری دنیا کی طرف تو مسکرا دیتی ہیں، لیکن جیسے شوہر گھر کے اندر آئے نہ جانے چہروں پر کیا ہو جاتا ہے، نہ جانے شکایتوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ اے اللہ کی نیک بندی، کبھی تو نے تنہائی کے اندر سوچا کہ میرا شوہر پوری زندگی اور پورے دن محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی ٹینشن ہو سکتا ہے اسے کوئی بیماری ہو سکتا ہے اسے نقصان ہو گیا ہو، کیوں نہ میں اس کا کھڑے ہو کر کے مسکرا کر کے استقبال کروں تاکہ اس کی ٹینشن میں کمی ہو جائے، اس کے نقصان کی بھرپائی ہو جائے۔ اے اللہ کی نیک بندی جانتی ہے جب اپنے شوہر کو دیکھ کر کے مسکراتی ہے، اللہ کی قسم تمہیں دیکھ کر کے اللہ مسکراتا ہے، تمہیں دیکھ کر کے میرا رب مسکراتا ہے۔ اور جانتی ہو جس جوڑے کو دیکھ کر کے رب مسکرا جائے پھر ان کے گھروں میں بے برکتیاں نہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں۔ آج میری مائیں بہنیں ایک طریقے سے پریشان رہتی ہیں، کبھی اپنی قمیض دکھاتی ہیں، کبھی اپنا دوپٹہ نپواتی ہیں، کبھی اپنے گھر میں آ کر کے کسی عامل سے چیک کرواتی ہیں میرے شوہر کا کام نہیں چل رہا ہے، میری روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں جو بھی بنتا ہے کم پڑ جاتا ہے، ہماری روزیوں میں کمی چل رہی ہے، کچھ نہیں جڑتا، کچھ نہیں رکتا، سب کا سب خرچ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کی نیک بندی ذرا تجھے ایک وظیفہ بتلاتا چلو، شاید علماء کے علاوہ کوئی اور نہ بتلائے، ذرا سن اللہ کی نیک بندی، ان تعبیر اور ان دوپٹے نپوانے سے زیادہ تو اپنے گھر کی تربیت کا خیال کر، اور یاد رکھ اگر تو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر تجھ سے محبت کرتا ہے، تم میں نفرت نہیں رہتی، تم میں آپس میں چپلکش نہیں رہتی، تم میں آپس میں انتشار نہیں رہتا، تو پھر یاد رکھ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، تیری اور تیرے شوہر کی محبت انشاءاللہ تیری روزی میں برکت کرے گی، تیرے کاروبار میں برکت کرے گی، تیری روزیوں میں بڑھوتری کرے گی۔ لیکن اگر یاد رکھنا جس گھر میں شوہر اور بیوی آپس میں بات نہ کرتے ہوں، لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہوں، نہ شوہر بیوی کی قدر کرے نہ بیوی اپنے شوہر کی قدر کرے، جانتی ہو کوئی بھی تعویذ کام نہیں کر سکتا، اور ایسے گھروں میں اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی جس میں میاں اور بیوی آپس میں بات نہیں کرتے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے۔ ذرا دیکھو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کس طریقے سے مسکرا کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے،
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم بھی ان کو دیکھ کر کے مسکرا دیا کرتے تھے، اے اللہ کی نیک بندیوں، اگر چاہو کہ گھر میں برکتیں نازل ہو جائیں، رحمتیں نازل ہو جائیں، تمہارے کاروباروں میں برکتیں اور بڑھوتریاں نازل ہو جائیں، تو اپنے گھر کی محبت کے اندر اضافہ کرو، اپنے گھر میں پیار میں اضافہ کرو، شوہر اور بیوی آپس میں ایسی محبت کر کے دکھاؤ کہ میرا اللہ تمہاری محبت کو دیکھ کر کے رحمتیں برسائے، برکتیں برسائے، یہ نفرتیں ختم کر دو۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، اگر گھروں میں رحمتیں چاہتی ہو، اگر گھروں میں برکتیں چاہتی ہو، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہوں، اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہو تو اپنے شوہر سے محبت کے ساتھ اپنا وقت گزارو۔ اس لیے فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ امت کی عورت کی بہترین ہونے کی پہلی نشانی جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو دیکھ کر کے مسکرا جائے، حالانکہ وقت وہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ورنہ میں تجھے مثال دیتا اللہ کی نیک بندی، ذرا سن کس طریقے سے شوہر کی قدر کی جاتی ہے۔ بڑی جلدی جلدی میں اپنی بات کو، شاید میری بات میری بہنوں کی سمجھ آ جائے، آؤ اللہ کے نبی کے زمانے میں چلو۔ اس زمانے میں ایک صحابی مجھے اور آپ کو نظر آئیں گے، حضرت ابو طلحہ انصاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو جانتی ہو یہ حضرت ام سلیم کے شوہر محترم ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری، بخاری کی روایت ترجمے کے ساتھ نقل کرنے لگا ہوں۔ اے اللہ کی نیک بندی، بہت مختصر، اللہ نے ان دونوں کو ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت ام سلیم کو بھی عطا فرمایا، ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ ہیں، لیکن ایسا آیا کہ بیٹا بیمار ہو گیا اور زیادہ سخت بیمار ہو گیا، صبح کا وقت ہے، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں اے ام سلیم میں تو اپنے گھر کی طرف چلا، میں تو مزدوری کی طرف چلا، ذرا میرے بیٹے کا دھیان رکھنا، یہ میرا بیٹا بیمار ہے، ہاں اس کا خیال رکھنا، دوائی وقت پر دینا، یہ کہہ کر کے شوہر چلے گئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری گھر سے باہر ہو گئے، لیکن جیسے وقت گزر گیا، ذرا سا وقت گزرا، حضرت ام سلیم فرماتی ہیں میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، میرا بیٹا انتقال کر گیا، لیکن جیسے انتقال بیٹے کا ہوا، ہاں گھر والوں کو حضرت ام سلیم اکٹھا کرتی ہیں اور اکٹھا کر کے کہتی ہیں اے میرے گھر والوں، جب میرا شوہر آئے تم میرے بیٹے کے مرنے کی خبر نہ دینا، اپنے شوہر کو میں خبر خود دوں گی، تمہیں کسی کو خبر کرنے کی اجازت نہیں۔ شوہر ہاں گھر سے جا چکا تھا، حضرت ام سلیم فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، میں نے اپنے بیٹے کی میت کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اندر کمرے میں لے گئی، میں نے چارپائی پر لٹایا، اوپر سے کپڑا ڈھک دیا، میں بڑی تیزی کے ساتھ آئی،